اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 میں پڑھائے گئے اسباق کا اعادہ کریں گے۔ ٹیکسٹ بک فہم عربی برائے جماعت چہارم صفحہ نمبر 44، باب ناظرہ قرآن و حفظ۔ سبق کا موضوع تکبیر، ثنا، سورۃ الکوثر کی مشق۔ دستیاب ذرائع کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف و خلاصہ: تکبیر اور ثنا کے کلمات مع ترجمہ دہرائیں گے، نماز میں ان کے عملی طریقے کی دہرائی کریں گے، سورۃ الکوثر درست تلفظ اور قرأت کے ساتھ یاد کریں گے۔ آج کی اچھی بات، عزیز طلبہ طالبات، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت و طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص، کوئی بڑی عمر کا انسان ہمیں کوئی اچھی رائے دیتا ہے تو وہ نوجوانوں کی قوت و طاقت سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں اس کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد ہیں: تکبیر تحریمہ اور ثنا کے کلمات مع ترجمہ یاد کریں گے اور نماز میں ان کے عملی طریقے کی ادائیگی سیکھیں گے، سورۃ الکوثر درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ یاد کریں گے۔ تکبیر تحریمہ و ثنا۔ تکبیر تحریمہ: جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے۔ ثنا: تکبیر تحریمہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ہم ثنا کے لفظی معنی اور پھر بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، و اور بحمدک، تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک، اور برکت والا ہے، اسمک، تیرا نام۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا نام برکت والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا، تیری بزرگی، ولا، اور نہیں، الہ، کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے۔ وتعالی جدو کا ولا الہ غیرک، اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیے گا۔ وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا، تیری بزرگی، ولا، اور نہیں، الہ، کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے۔ وتعالی جدو کا ولا الہ غیرک، اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی تعریف صرف تیرے لیے ہے۔ تیرے علاوہ کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اور تیری بزرگی اور تیرا رتبہ بلند و بالا ہے۔
اب تکبیر تحریمہ کا عملی طریقہ سیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ طلبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ لیکن طالبات کا تکبیر تحریمہ کا طریقہ طلبہ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا ہے اور کندھوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ قیام کا عملی طریقہ: تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھنا اور پھر ثنا و سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ جو حالت ہوتی ہے قیام کی حالت کہلاتی ہے۔ اب طلبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ناف پر اس طرح سے باندھنا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھنی ہے، یعنی بایاں ہاتھ آپ نے نیچے رکھنا ہے اور اس کی ہتھیلی پر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر باندھنا ہے اور دونوں پیروں کے درمیان میں مناسب فاصلہ رکھنا ہے، اور قیام کی حالت میں طلبہ کی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں گی۔ اسی طرح طالبات جب قیام کی حالت میں کھڑی ہوں گی تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھنا ہے اور اس کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور ان کی نگاہیں بھی سجدے کے مقام پر ہوں گی۔ اب آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کروں گی۔ آپ نے اسی طرح درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ سورۃ الکوثر کی مشق کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ تو غور اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے انٹرنیٹ کی مدد سے کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ الکوثر کی تلاوت سننی ہے اور پھر خوش الحانی کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے، اسے روزانہ یاد کر کے اپنے والدین کو سنانا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔